بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامیات جماعت ششم یعنی 6 کلاس کے لیے ہے لیکچر 4۔ ٹھیک ہے بیٹا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، سیرت کے بارے میں ہم نے سب سے پہلے پیدائش کے بارے میں پڑھا، پھر ایام رضاعت کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح بچپن کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، شام کا پہلا سفر کس عمر میں کیا، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح تجارت کے بارے میں پڑھا اور پھر نکاح کے بارے میں پڑھا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے تعمیر کعبہ اور حجر اسود۔ تعمیر کعبہ کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرانا، ٹھیک ہے، اور حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے، اس پتھر کو حجر اسود کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، ابتدائے عالم سے اس وقت تک خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ 5 مرتبہ ہوئی، یعنی دنیا کے شروع ہونے سے لے کر آج تک، ٹھیک ہے نا، خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ 5 مرتبہ ہوئی۔ اول حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، ٹھیک ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم کے پاس تعمیر کعبہ یعنی بیت اللہ کا حکم دینے کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے نا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو، کہ ٹھیک ہے، کہ آپ پہلے انسان ہوں اور یہ پہلا گھر ہے اللہ کا جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوسری مرتبہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، ٹھیک ہے، تو بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی حالت رہی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم ہوا۔ تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے، ٹھیک ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، ٹھیک ہے، تو قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی، ٹھیک ہے۔ چوتھی مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے دوبارہ شروع سے تعمیر کرایا، اور 5ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کرائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آج ہے وہ ہے تیسری مرتبہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے، کہ مکہ کے رہنے والوں نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرانی چاہی، کیونکہ آگ لگنے کی وجہ سے اور بارش کی وجہ سے سیلاب کا پانی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور کر گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور خانہ کعبہ درمیان میں تھا، اس لیے سارا پانی جو تھا وہ اندر آ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب خانہ کعبہ میں ایک پتھر تھا جو بہت زیادہ متبرک تھا، اور اس پتھر کو حجر اسود کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جنت سے آیا تھا۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور اس پتھر کو لگانے کا وقت آیا تو ہر قبیلے میں کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ اس پتھر کو لگائے۔ جھگڑا اس قدر بڑا کہ قریب تک کہ تلواریں نکل آتی، خون خرابہ ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر مکہ معظمہ کی ایک معزز شخصیت ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے یہ تجویز دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا تو اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، سب سے پہلے آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ان میں صادق اور امین کے لقب سے کیا تھے؟ مشہور تھے۔ انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سب کو کیا ہوگا؟ منظور ہوگا۔ اسی طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کا اختیار دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو مختلف کونوں سے پکڑ لے۔ پھر سب نے مل کر چادر اٹھائی، ٹھیک ہے، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کر اس کی طے شدہ جگہ پر خود اپنے ہاتھوں سے لگایا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی سے جو ہے تمام جھگڑا ختم ہو گیا اور سب اس فیصلے پر کیا ہو گئے؟
راضی ہو گئے۔ اب دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فتنہ اور فساد جو ہے وہ معاشرے میں بہت سی خرابیوں کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا اسے ختم کرانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے نبوت، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آپ لوگوں نے پڑھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ 35 سال کی عمر میں ہوئی، 5 سال بعد یعنی نبوت کا واقعہ پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس تھی، ٹھیک ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ دیکھیں آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ آپ کون ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آیا ہوں، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھنا نہیں جانتا اور امی ہوں۔ امی اسے کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ کیسے پڑھوں آپ، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا اور پھر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں تو امی ہوں، کیسے پڑھوں، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سینے سے لگا کر دبایا اور کہا کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے۔ اب کی بار جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پاک کی سورۃ العلق کی ابتدائی یعنی پہلی 5 آیاتیں پڑھائیں اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کر لی۔ تو قرآن کریم کی سب سے پہلی نازل ہونے والی صورتیں جو ہے وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب گھر آئے طبیعت پر اثر تھا، دل کانپ رہا تھا، اتنی بڑی ذمہ داری جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے سونپ دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ڈالنے کا حکم فرمایا، یعنی دل اتنا کانپ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور سردی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا جو ان کی ہمدرد اور ہمسار بیوی تھی، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے بہت تسلی دلائی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ گھبرائیے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں کی، یتیموں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے نبی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتی ہوں، ایمان لاتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پھر نبوت کے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئے، ایمان لائے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ان سب میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب خفیہ تبلیغ کا یہ سلسلہ جو تھا وہ 3 سال تک چلتا رہا اور اس 3 سال کے عرصے میں 40 افراد جو تھے وہ مسلمان ہوئے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ آج کا سبق جو تھا وہ تعمیر کعبہ اور نبوت کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا کام جو ہے عملی کتاب میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ غار حرا جس پہاڑ میں ہے اس کا نام جبل نور ہے، ٹھیک۔ جب تعمیر کعبہ اور حجر اسود لگانے کا واقعہ پیش آیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، ٹھیک۔ آگے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پیر کے دن ملی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیاتیں نازل ہوئی، ٹھیک۔ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور خفیہ تبلیغ کا سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ آپ لوگ کی خالی جگہ پر جو ہے ان 2 چیپٹر کے
ساتھ منسلک ہے، تو یہ بھی آپ لوگ اپنی عملی کتاب میں کیا کر لیں، مکمل کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، والسلام، شکریہ۔